بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر درازی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس بات کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں کے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس سے رزق میں زیادتی اور عمر کی درازی کے بھی چند اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرتا رہے تو اس کے عمل خیر کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کے رزق میں فراخی و فراوانی ہو جائے گی اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب شارع علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے تو ایک مومن کے لیے ہے کہ اس پر ایمان رکھے اور بے چون چرا اس پر عمل کرتا رہے، اور صلہ رحمی کیوں روزی اور عمر کی زیادتی کا سبب ہے اور کس طرح سبب ہے، اس کا علم خدا کے سپرد کر دے اور ہرگز اس معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کرے۔ اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور خداوند کریم مسبب الاسباب ہے۔ اس نے جس چیز کا سبب بنانا چاہا اس کا سبب بنا دیا۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس لیے ہوا، بندہ اس کی حکمتوں کو کما حق نہ واقف ہو سکتا ہے نہ واقف ہے۔ ہاں، یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ باب القدر کی حدیثوں میں مذکور ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے، اسی وقت ایک فرشتہ اس کی عمر، روزی اور سعادت و شقاوت خدا کے حکم سے لکھ دیتا ہے جو مٹ نہیں سکتا۔ تو جس قدر عمر اور روزی فرشتے نے لکھ دی ہے، اب اس سے زیادہ عمر اور روزی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو اس سوال کا شارحین حدیث نے کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی عمر اور روزی کی مقدار تو گھٹ بڑھ نہیں سکتی۔ فرشتے نے بحکم الہی جتنی عمر اور روزی لکھ دی ہے اس کی مقدار تو اتنی ہی رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ مقدار میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ یہ بہت زیادہ معلوم ہونے لگے گی۔ کسی چیز میں برکت اور بے برکتی کا تجربہ تو تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے۔ یہی 12 گھنٹے کا دن کبھی اتنا مختصر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا اور چٹ پٹ دن ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ کئی دنوں کا کام ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے، اور دن اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے کہ کاٹے نہیں کٹتا۔ چنانچہ مصنفین اسلام مثلاً مولانا جلال الدین سیوطی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی وغیرہ ایسے بابرکت لوگ گزرے ہیں کہ ان کی عمر میں اس قدر زیادہ برکت ہو گئی کہ ان کی تصنیفات اور ان کی عمروں کا حساب لگایا جائے تو ایک دن میں اتنے اوراق ان بزرگوں نے تصنیف کر دیے ہیں کہ اگر آج کوئی بڑا ہی شخص اس کو نقل کرنا چاہے تو ایک ہفتے میں بھی ان کو نقل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں کے اوقات میں برکت ہوا کرتی تھی۔ ان کی تھوڑی سی عمریں اگرچہ مقدار میں تو تھوڑی تھیں، مگر برکت ہو جانے سے ان کی عمریں بہت بڑھ گئیں، اور لمبی عمروں والے اگرچہ مقدار میں ان کی عمریں بہت لمبی تھی مگر برکت نہیں ہوئی، تو اتنی جلد ان کی عمریں ختم ہو گئی کہ گویا بہت ہی کم تھیں۔ تو اس حدیث میں صلہ رحمی کرنے والے کی روزی اور عمر میں زیادتی اور درازی کا یہی مطلب ہے کہ اس کی روزی اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ دوسرا، بعض شارحین نے حدیث نے فرمایا کہ رزق اور عمر کی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روزی اور عمر ضائع نہیں ہوتی، بلکہ فرشتہ جو روزی اور عمر لکھ دی ہے
نہ اس روزی کا ایک دانہ ضائع ہوتا ہے، نہ اس عمر کا ایک لمحہ برباد ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی روزی اور عمر کا بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جس کی روزی اور عمر کا کچھ حصہ بیماریوں اور دوسرے عوارض کی وجہ سے ضائع اور بیکار ہو گیا، اس کی روزی اور عمر گھٹ گئی، اور جس کی روزی بالکل ضائع اور برباد نہیں ہوئی، گویا اس کی روزی اور عمر بڑھ گئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ روزی اور عمر بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے، جس کی بدولت مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر جمیل دنیا میں باقی رہتا ہے۔ یہ اس سے کوئی ایسا کام انجام پا جاتا ہے کہ ہمیشہ اس کی نیک نامی کا ڈنکا بجتا رہتا ہے، تو گویا اس کی روزی اور عمر بڑھ گئی، اور جس کے مرتے ہی اس کی نیک نامی کا نام و نشان بالکل مٹ جاتا ہے، گویا اس کی روزی اور عمر گھٹ گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص روزی کی وجہ سے پریشان ہے کہ میری روزی میں برکت نہیں، یا مجھے روزی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین سے قطع تعلق کر دیتی ہے اور گناہوں کے مرتکب ہوتی ہے۔ کچھ والدین اپنے اولاد سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اس طرح کی وصیتیں ملتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں یہ شرکت نہ کریں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضور کی احادیث مبارکہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان سے تعلق جوڑو، اور ہم تعلق جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے ہیں، اور پھر ہمیں اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق تو نہیں کر چکے ہیں، کہیں یہ وجہ تو ہماری روزی کی بے برکتی کی تو نہیں ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک رکھنا چاہیے، اور ان سے بہت اچھا تعلق رکھنا چاہیے، جو کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور اچھے سے ان سے ملاقات رکھنی چاہیے، کسی سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔